صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس درود پاک کا ترجمہ: اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور انہیں قیامت کے روز اپنی بارگاہ میں مقرب یعنی قریب ترین مقام عطا فرما۔ یہاں ایک مدنی پھول عرض کروں کہ ہم لوگ جو ہیں یعنی کہ جو بڑا ہوتا ہے نا، وہ چھوٹوں کو دعا کا کہتے ہوئے شرماتا ہے۔ چھوٹے جو ہوتے ہیں نا وہ عاجزی کریں گے بڑوں کے سامنے ہمارے لیے دعا کرنا، امام صاحب، خطیب صاحب، حضرت ہمارے لیے دعا فرمانا، مگر بڑے کم ہی کہتے ہیں کہ تم دعا کرنا۔ لیکن یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا سکھائی ہے کہ میرے لیے اس طرح دعا کرو۔ اور اذان سے پہلے بھی جو ہم دعا کرتے ہیں یہ بھی سرکار نے سکھائی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے لیے اس طرح دعا کیا کرو ہر اذان کے بعد۔ پھر وہ شفاعت کی بشارت سنائی ہے، اس میں بھی شفاعت کی بشارت کہ میرے لیے یوں دعا کرو گے شفاعت میری واجب ہو جائے گی۔ تو یوں بڑا جو ہے وہ چھوٹے کو دعا کا کہے تو اس میں اس کی شان میں فرق نہیں پڑتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیماً کہ بچوں سے فرماتے تھے بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے۔ تو یہ عاجزیوں کی بھی تربیت ہے اس میں ہمارے لیے۔ تو ہم کو چھوٹا ہو یا بڑا دعا کے لیے کہنے میں کاش ہم شرمائیں نہیں، چھوٹوں سے بھی اپنے کہتے رہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ چھوٹا ہے ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ بہت بڑا ہو، ہم کو کیا پتا، اور جو بڑا نظر آ رہا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اس کے بارے میں کیا ہے، اور خود جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ تو اس کے لیے تو یعنی بہت دشواری ہے، بڑا تو سمجھنا ہی نہیں ہے اپنے آپ کو۔ سب سے گناہگار، سب سے کمتر، سب سے برا اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے۔ زبان سے تو بولتے ہیں، دل میں بھی یہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پتہ نہیں میرا کیا ہے۔ تو ڈرتا رہے بندہ، عاجزی کرتا رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ قول منقول ہے، یہ منقول ہے، منسوب ہے کہ آپ کا فرمان ہے کہ میں سب سے برا ہوں۔ جب آپ کی کوئی تعریف کرتا تو آپ فرماتے اللہ تعالیٰ تمہارے حسن ظن سے مجھے بہتر بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ Papa, happy birthday to you. And Papa کو ہاتھ رکھو۔ آج آپ کا یوم ولادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام زندگی بھر کی عبادت ریاضت اخلاص کو قبول و مقبول فرمائے، آپ کی والدین کی بخشش فرمائے، آپ کے بھائیوں کی بخشش فرمائے۔ آمین۔ تقبل معكم أخ الله من السودان، اسمي البري عبد العزيز محمد العطار. أهنئ نفسي وإياكم بحلول شهر رمضان المعظم، كما أهنئكم جميعا وجميع الأحباب في الله سبحانه وتعالى بذكرى ميلاد سيدي أبو بلال محمد إلياس العطار القادري دامت بركاتهم العالية أمير أهل السنة. ونحن نزيد التهنئة، هذه التهنئة تدل على عظم المولود ومكانته التي اختارها له سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمره في طاعة الله ونفع البلاد والعباد على نهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ سیدی یہ اسلامی بھائی البری عبدالعزیز محمد العطار سوڈان سے ہیں۔ یہ عرض کر رہے ہیں آپ سب کو رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی یوم ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ یہ مبارکباد اس بات پر کہ اللہ کریم نے آپ سب کو ایک عظیم مرتبے والی روحانی شخصیت سے نوازا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ حضرت کو اللہ کریم اپنی اطاعت میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔
عطار کا خدا سایہ رہے سلامت عطار کا خدا نظر سے مولا میرے بچا سایہ رہے سلامت عطار کا خدا ہر بری نظر سے مولا میرے بچا ادب اولیاء کبھی ہم کو دیا سکھا ہر بری نظر سے مولا میرے بچا میرا پیر میرا مرشد سب سے پیارا پیارے مرشد پاک آپ کی ہر چیز باکمال ہے مرشد کا امامہ مرحبا مرشد کی داڑھی مرحبا مرشد کی آنکھیں مرحبا مرشد کے کپڑے مرحبا مرشد کا جبہ مرحبا پیارے مرشد پاک یہ بتائیے آپ کی پیشانی پر 2 نشان ہیں یہ نشان کس چیز کے کیا آپ کو چوٹ لگ گئی تھی اور یہ نشان کب سے ہیں جزاک اللہ یا خدا میں مرشد کو آباد رکھا ان کے سارے گرانے کو بھی شاد رکھ آمین آمین جواب آؤں گیا ماشاء اللہ مدنی منی لگ رہی تھی مدنی منی کی آواز مرحبا پیشانی پر یہ نشان کیوں ہوتا ہے یہ جو سمجھدار ہوتے ہیں نا ان کو پتا ہوتا ہے مدنی منوں کو ہو سکتا ہے سمجھنا پڑتی ہو تو یہ نماز پڑھتے ہیں نا تو سجدے میں زمین پیشانی پر رکھتے ہیں تو بعض اوقات جس کی کھال نازک ہوتی ہوگی اس پر نشان بن جاتا ہوگا واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد محمود عطاری باب الاسلام سکھر سے عرض کر رہا ہوں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم درس و بیانات میں یہ سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کہ رمضان شریف کا پورا مہینہ خیر ہی خیر ہے یعنی خیریت والا ہے برکت والا ہے اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی بیمار پڑ جاتا ہے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے یا کسی کو کوئی مالی طور پہ نقصان ہو جاتا ہے تو یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جو کہ خیر ہی خیر ہے اس میں اس طرح کی ذہنی جسمانی اور مالی پریشانیوں کا آنا کیا معنی رکھتا ہے تھوڑی اس کی وضاحت فرما دیں اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے میری اور میرے اہل خانہ کی مغفرت و بخشش ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے صدقے اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل خیر بٹتی ہے مگر امتحان ان پر بھی آئے کربلا والے امام علی مقام امام حسین اور اہل بیت اطہار کہ ان کے صدقے بھلائیاں تقسیم ہوتی ہیں لیکن ان پر بھی امتحانات آئے تو یوں کسی کا بیمار ہونا رمضان شریف میں یا زخمی ہو جانا یہ سب یہ خیر کے منافی نہیں خیر کے الٹ نہیں ہے کیونکہ مومن کے تو وہ جو محاورہ ہے نا کہ دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں کہ نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے تو یوں یہ ثواب کما لیتا ہے
आफत आती है तो सब्र करता है, यूं ये सवाब का हकदार और जन्नत का हकदार बन जाता है। तो मुसीबत आना, किसी पर तकलीफ आ जाना, बीमारी आ जाना, ये कोई तब रमजान मुबारक के खैर होने के मुनाफी यानी उलट नहीं है। और मौत आना ये भी कोई बुरी बात नहीं। हाँ, मरना बुरा थोड़ी है, वो तो हदीस पाक है, अल मौत तोहफतुल मोमिन है, मोमिन के लिए मौत तोहफा है। अल मौत कफ़ारतुल मोमिन है, मौत मोमिन के लिए कफ़ारा है, गुनाहों का कफ़ारा है। तो बड़े बड़े हजरात जो है मौत की तमन्नाएं करके गए। अच्छा, फिर ये कि जो गुनाहों से नहीं बच सकता, इसको पता है कि आइंदा, यानी कि ज़न्न गालिब है और समझता है कि मैं गुनाहों से आइंदा नहीं बच सकूंगा, तो वो भी अगर इस वजह से मौत की तमन्ना करता है, दुआ करता है, तब भी कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह मेरे हक में बेहतर कर, मौत बेहतर हो तो मौत, जिंदगी बेहतर हो तो जिंदगी। तो हमारा लेकिन अब मौत तो ये तो कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, मौत का हर जानदार ने मौत का मजा चखना है। फिर ये कि जन्नत में जाने के लिए मरना पड़ेगा ना, और जन्नत में तो नेमतें ही नेमतें हैं, वहां तो तकलीफ और जहमत तो है ही नहीं, नेमत ही नेमत है। तो मौत उसका पुल है जन्नत में जाने का, यूं समझ लो। जब तक मरेंगे नहीं जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। तो यूं भी तो मौत बुरी शय नहीं, सही मानों में बीमारी भी बुरी शय नहीं, जख्मी होना ये भी मोमिन के लिए बुरी शय नहीं। नाशुक्री करेगा तो इसके लिए बुराई है, सब्र करेगा तो अज्र का हकदार बनेगा, और यूं इनके लिए ये चीज जो है अच्छी साबित होगी। आप फजाइल पढ़ें बीमारियों के, बाहर शरीयत में बीमारियों के फजाइल बयान करने से पहले लिखा है कि बीमारी कोई मतलब बुरी चीज नहीं है, इस तरह के जुमले लिखे हैं इन्होंने। तो रमजान खैर ही खैर है। रमजान वो खैरियत और भलाई के जो माना किए ना, वो खैरियत और बरकत के माना आपने किए, वो वल्लाहु आलम। जो खैर के माना होता है भलाई, अच्छाई, भलाई। तो रमजान में भलाई ही भलाई है, नेकी ही नेकी है, अच्छाई ही अच्छाई है। आपके फेसबुक पेज पर सवाल आया है, कोई जायज़ काम अल्लाह करीम की रज़ा की नीयत से शुरू किया जाए तो सवाब पाने के लिए उस पूरे काम के दौरान उस नीयत का जहन में रहना ज़रूरी है? ना, तो नीयत तो फिर तो हर वक्त रोजे की भी नहीं रहती, बल्कि रोजे में तो भूल कर खा ले तब भी मुआफ है, रोजा हो जाता है। तो नीयत बाकी होती जहन में, तो खाता क्यों? तो नीयत इब्तिदा में की जाती है। हाँ, वजू के लिए सराहत है, वो भी सराहत फजीलत के लिए, न कि वजू में कोई ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा, न वजू की नीयत हर वक्त हाजिर हो, तो ये मुस्तहब है, अफजल है। बाकी और इबादतों के बारे में नीयत का हाजिर होना मैंने पढ़ा नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या सज्दा शुक्र के लिए वुजू का होना जरूरी है? बिल्कुल, वजू जरूरी है। किबला रुख भी होना जरूरी है। सुना है कि क्रिकेटर नमाज एक नहीं पढ़ेंगे, जुम्मे के वक्त गेम खेलेंगे और जीत जाएंगे तो मैदान में जिस तरह समझ में आया वो सजदा कर लिया, ना वुजू, पता नहीं गुस्ल, कपड़ों के ठिकाने नहीं, पेंट तो पहनते, शायद चड्डियां नहीं पहनते क्रिकेट खेलते हुए, पेंट पहनते। लेकिन बहरहाल ये कि वो जो इस तरह का सजदा शुक्र करते ना, वो सही नहीं होता सजदा शुक्र के लिए। अब हाँ, ये अलग बात है, कोई बावुजू है और किबले की समत डायरेक्शन का भी उसको पता है और इस वजह इस तरह उसने सजदा, जिस तरह सजदे का हक है जो शराइत है उसके मुताबिक किया, तो उसकी बात नहीं करता। लेकिन सुना ये कि जनरली मतलब ये उस सजदे में गिर जाते हैं, वजू हो ना हो इस तरह, तो वो गलत है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। तरावी में हर दो रकात में नियत जरूरी है?
یعنی شروع میں اگر ہم 20 رکعت کی نیت کر کے پڑھنا شروع کر دیں؟ 20 رکعت کی نیت ساتھ کی جا سکتی ہے، باہر شریعت میں لکھا ہے۔ اب یہ کہ نیت بدل گئی، 2 رکعت پڑھنے کے بعد نیت ہی بدل گئی اور کوئی سی نماز شروع کر دی تو اب یہ نیت منقطع ہوئی ہے نا، کٹ گئی، پھر کر لے، باقی 18 کی نیت کر لے۔ اعتکاف میں اگر صرف سر دھویا تو کیا اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ مسجد کے باہر یا خارج مسجد تو سر دھونے کے لیے نہیں جا سکتے نا، ہاں سر باہر نکالا یہ ثابت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر انور مسجد اقدس سے باہر نکالا اپنے مبارک حجرے میں، کہ وہ حجرے اس وقت خارج مسجد تھے، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انور کو پانی ڈال کر ترکیب فرمائی، تو یہ سر مبارک باہر نکالنا یہ ثابت ہے کہ وہ اب یہ حجرے مسجد میں داخل ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ سوال اس طرح کا آیا ہے، کچھ موبائل اکاؤنٹس ایسے ہیں جو 1000 کا بیلنس موبائل میں رکھنے سے روز 30 منٹس وہ مطلب ان کی طرف سے دیے جاتے ہیں بغیر کسی کٹوتی پر، کیا وہ منٹس لینے جائز ہیں؟ جائز نہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال چلائیے۔ یہ ہے کہ میری بائیں آنکھ بھڑک رہی ہے، 2 مہینے سے بھڑک رہی ہے، تو اس میں اسلام میں کچھ ہے اس کا؟ یہ غیر مسلموں میں ہے کہ بائیں آنکھ پھڑکتی ہے تو یہ اس کو بدشگونی میں لیتے ہیں، اسلام میں بدشگونی نہیں ہے، نیک شگونی ہے، نیک فال۔ بائیں آنکھ پھڑکے تو پھڑکتی رہے، مرضی ہے اس کی کہ یہ نقصان ہو جائے گا یا نحوست ہو جائے گی تو یہ ہو جائے، یہ اس میں اسلام میں اس طرح کا نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بائیں مانے لیفٹ، بائیں آنکھ مانے لیفٹ آئی، تو لیفٹ آئی یوں اس پارک کرے گی، پھڑکے گی، کیا بولے گی، ہاں تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی نقصان ہو جائے گا۔ کیا بیٹھ کر سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں؟ اگر تلاوت قرآن کر رہا ہے اور بیٹھے بیٹھے آیت سجدے کی آئی، بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لیا، صحیح ہے، ہو جائے گا۔ افضل یہ ہے کہ کھڑے کھڑے سجدے میں جائے۔ اب سجدہ کرنے کے بعد اس کا طریقہ ہی پورا سن لیں، جس سے کہ کھڑے کھڑے نیت ہو کہ میں سجدے تلاوت کر رہا ہوں، اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، 3 بار سبحان ربی الاعلی کہے، اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے، سجدہ ہو گیا، سلام پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اللہ اکبر کے لیے کان اٹھانا بھی نہیں تھا شروع میں، بس کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہہ کر گیا، سجدہ کیا، سبحان ربی الاعلی کہا، اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ گیا، خلاص سجدے تلاوت ہو گیا۔ یہی طریقہ سجدہ شکر کا بھی ہے، نیت سجدہ شکر کی ہو یہاں اسی طرح کر لے۔ عوام جو ہے یہ تکبیر بھی کہتے ہیں، بعض سلام بھی پھیرتے ہیں، تو یہ معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، دیکھا دیکھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسلامی بہنیں جو اپنے مسجد بیت میں اعتکاف کرتی ہیں، کیا وہ سر دھو سکتی ہیں؟ یعنی مثال دے رہا ہوں کہ وہ ایک کمرے میں کر رہی ہیں اور اٹیچ باتھ ہو اور باتھ روم میں وہ سر ڈال دیں اور اپنا جسم یہ کمرے میں ہی رہنے دیں، اور اس باتھ روم میں کوئی غیر معتکف ہو اور اس کا سر دھو دے، یا اس طرح کمرے سے باہر نکال دیں، باہر کو پتیلے میں رکھ کر ان کا سر دھو دے وغیرہ وغیرہ، کھڑکی سے باہر نکال دیا ہاں، تو کیا وجود اس کا اس کمرے کے اندر یا مسجد بیت میں ہی ہو تو کیا اس اسلامی بہن کا اعتکاف پر کوئی اثر پڑے گا؟ حدیث سے باقی بھی سنا ہی نا، تو اس طرح سر نکالنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ تو ایک اسلامی بہن کا اس طرح سوال آیا، کل ہمیں میسیجز کے ذریعے کسی نے بھیجا تھا کہ وہ مسجد بیت میں ہوں گی تو ان کو آواز دی گئی ہوگی کہ کھانے کے لیے، تو وہ کچن کی طرف
چلی گئیں، تب ان کا اعتکاف رہا یا نہیں رہا؟ یعنی کہ وہ اپنی مسجد بیت سے نکل گئی گئے، باہر. امی نے بلایا تھا امی نے بلایا تھا کہ ذرا کھانا دیکھ لینا وغیرہ، کوئی ایسا ہوا ہوگا. لیکن کھانا ویسے وہاں کھانا ممکن تھا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی. کچن میں شاید بھول- کھانا دیکھنے کے لیے. ہاں وہ اس طرح اعتکاف ٹوٹ گیا. مسجد بیت سے اس مقصد کے لیے نہیں جا سکتی باہر. ایک دن کا قضا کرنا ہوگا. کیا مسجد میں میسجز کے ذریعے دنیاوی بات کی جا سکتی ہے؟ معتکف کے لیے مسجد میں دنیا کی بات ضرورتاً جائز ہے، ضرورتاً، مگر یہ کہ اس کی شرائط وہ کہ کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، تشویش نہ ہو، نمازی کو، سوتے کو اس سے کوئی تشویش نہ ہو. تو اب یہ کہ میسج کے ذریعے تو بدرجہ اولا اجازت ہو جائے گی معتکف کے لیے. غیر معتکف کے لیے میسج کے ذریعے دنیاوی بات نہ کسی کو تکلیف تو نہیں ہوتی اس سے. وہ فضول ہونا الگ بات ہے، مسجد میں کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے. یہ میسج بولتا کچھ نہیں ہے، خالی ٹھیک ہے، یہاں قیاس ہو سکتا ہے. تو لا ادری، معلوم نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مسجد میں معتکف ضرورتاً دنیا کی بات کر سکتا ہے. اب ہر شخص اگر اپنی ضرورت خود ہی متعین کر لے گا تو کیا یہ درست ہے؟ یعنی میں دیکھ لوں میں یہ بات کر رہا ہوں، نہیں میں ضرورت کی کر رہا ہوں، اگلا بات کر رہا ہے وہ ضرورت کی کر رہا ہے، تو کیا ضرورت ہر ایک کی جدا جدا ہی ہوگی یا ضرورت کا بھی کوئی شرعی معیار بیان کیا جائے گا؟ اب سر ضرورت ہے نہیں ہے یہ تو سب جس کو عقل ہوگی سمجھ تو لے گا نا بھی ہے. کیا اس میں کوئی اسکیننگ مشین تو لگانے سے رحمین کی. لیکن یہ کہ مسجد میں شور نہیں اٹھنا چاہیے. یہ شور بیچارے کرتے ہیں اور غیر ضروری شور ہوتا ہے. اس کا اب تو کوئی حل سمجھ میں آتا نہیں ہے. یہ اتنا سمجھاتے ہیں لیکن اب ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے اس میں. بعض ماشاءاللہ بہت پیارے ہوتے ہیں. میں نے جیسے صبح قصہ سنایا، وہ بزرگ پر تجلی پڑی لیکن پھر بھی وہ بولا آخر تک نہیں بولا. میں نے اتنا پیار دیا مجھے بھی کچھ نہیں بولا. ایسا قفل مدینہ ٹائٹ، اور خصوصی بھی نہیں لگ رہے تھے. مجھے بہت شریف لگے، اللہ ان کے صدقے میری مغفرت یعنی کرے. قفل مدینہ ایسا ٹائٹ تھا کہ آپ کو یہ وہ ہونے لگا کہ یہ خصوصی تو نہیں ہے؟ میرا خیال ہے ہو سکتا ہے وہ تو تعجب نہیں ہے. ہمارا یہ ایسا قفل نہیں، مدینہ خصوصی بہت بول کے ہوتے ہیں، خصوصی بہت باتوں نہیں ہوتے ہیں. سب نہیں لیکن تجربہ ہے کہ یہ باتوں نہیں ہوتے کر کے یہ اپنا بالکل یعنی کہ اعلان کر دیں گے کہ ہم کون ہیں. تو اس لیے وہ خصوصی بھی نہیں ہوں گے. بظاہر ایسا لگتا ہے. سن بھی رہے ہوں گے ابھی میرے کو کہ میں تو سراپا حکایت بن گیا. ایسے بننا چاہیے کہ لوگ مثال دیں واقعی، اور بھلائی کے ساتھ مثال دیں، نفرت کے ساتھ مثال نہ دیں. ایسے نہیں بننا چاہیے. ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے. امیر السنت صاحب، ہمارے پاس ایک مدنی گلدستہ ہے جس میں جانشین امیر السنت سورہ ملک شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، مدنی منوں کو کچھ ادب سکھا رہے ہیں. یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اب مدنی منع تو لازمی بات ہے، اب قرآن پاک کی اگر تلاوت ہو رہی ہو تو اس میں ایسا انداز رکھنے کے بارے میں آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ وہ مدنی پھول بھی آپ سے لیں گے اور یہ منظر دکھا رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو. اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ. ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. اے خدا، اے خدا، اے خدا
رکھ اے خدا میرے باقا کو آباد رکھ عطار پر فضل کر رحم کر آل عطار پر فضل کر رحم کر آل عطار پر فضل کر رحم کر تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ اب بچے تو بچے ہوتے ہیں، مرفوع القلم ہوتے ہیں، ان کو ثواب ملتے ہیں نیک کاموں پہ، نیکیوں پہ، گناہ نہیں ملتا. ورنہ قرآن جب پڑھا جائے تو خاموشی سے سننا، خاموش رہ کر توجہ دے کر یہ سننا فرض ہے اس پر جو جیسے کہ سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اب یہ تبارک شریف، یاسین شریف ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے، لیکن بعض لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کسی فرد کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میرے یہاں زیادہ آزمائش ہوتی ہے، اوپر نماز کے لیے کچھ روزانہ بدل بدل کر اسلائی بھائی تشریف لاتے ہیں. ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ خاص خاص اسلائی بھائیوں کو جو معتکفین وغیرہ ہیں ان کو یہ ٹوکن دیتے ہیں. تو یہ یہاں کیونکہ زیادہ اسلائی بھائی ہوتے ہیں نا، تو پہلے کیا سب لپکتے تھے، تو اب یہ کہ اب ماشاءاللہ بڑا امن قائم ہو گیا ہے، جن کے پاس ٹوکن ہو وہی یہاں نماز پڑھے. ورنہ بعض ایسے ہوتے تھے کہ جو مستقل ہوتے ہیں نا گاہک، تو وہ صفے گھیر کے بیٹھ جاتے تھے اور نئے نئے بھی بیچارے اپنا سا منہ لے کر چلے جائیں. تو اب یہ کہ ٹوکن کے ذریعے یہ ترکیب بن گئی تھی، لیکن یہ اس میں دیوانہ کوالٹی تو ہوتی ہے نا، معلومات ہوتی نہیں ان کو. تو یہ تلاوت یاسین شریف، سورۃ الملک ہونا یہ چاہیے کہ نگاہیں نیچی کرے کہ توجہ سے سنیں. لیکن اب میں یہاں ہوتا ہوں تو مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یوں کر لیں گے، یہ دیکھتے ہوتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے، توجہ ہٹ جائے گی. ظاہر ہے یاسین شریف قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے تو اس کو توجہ سے بالکل نہیں رہا جاتا دیکھے سے، تو آنکھیں ہی بند کر لے، نظر ہی نہ آئے کچھ. تو اللہ کا کلام نے، اللہ کے کلام کا تو احترام سب پر مقدم ہے، سب سے بڑھ کر ہے. یہ اور فرض بھی ہے، کیونکہ سننے کے لیے جب حاضر ہوئے ہیں تو توجہ سے کان لگا کر سننا فرض ہے. توجہ سے نہیں سنے گا، جان بوجھ کر توجہ ہٹائے گا تو پھر گناہ گار ہوگا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ مائک درست کیا جائے مدینہ. اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ نے فرمایا نا کہ نابالغ بچوں کو ثواب ملے گا، تو کہ یہ ہر بچے کے لیے سبھی یعقل اور سبھی لا یعقل، یعنی عقل مند بچہ اور غیر عقل مند بچہ؟ بچوں کی نیکی مقبول ہے اتنا پتا ہے. سبھی یعقل کی صرف اچھا سبھی یعقل. اچھا یعنی جو وہ بچہ جس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ نیکی ہے تب ملے گا، اور جس کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ نیکی کیا ہے یا نہیں ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اچھا اس کے لیے ثواب نہیں کا ترتب نہیں ہے. چونکہ سبھی لا یعقل اور مجنون کا ایک ہی حکم، اور سبھی یعقل اور آواز آ رہی ہے شہزاد حضور کا ایک ہی حکم. جی آواز آ رہی ہے. یعنی نا سمجھ بچے اور پاگل کا ایک ہی حکم ہے شریعت میں. پاگل ہم تو اگر بات بات پہ کہتے ہیں یار پاگل ہے، پاگل اس کو بولتے ہیں کہ جو بے سبب بلا وجہ نہیں گالیاں بکتے ہیں، پتھر اٹھاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں سمجھتے، یہ پاگل ہوتے ہیں. یہ پتھر ماریں گے، گالیاں نکالیں گے اور بلا وجہ کریں گے، یہ یا گھوم جائے گی تو کریں گے، لیکن یہ پاگل اس طرح کے ہوتے ہیں. اور باقی ہے کہ کبھی عقل کی بات کرتے ہیں، کبھی پاگل پن کی اور بھیکی بھیکی باتیں کرتے ہیں. یہ پاگل نہیں ہوتے، یہ ماتو نیم پاگل جس کو بولتے ہیں، آدھا پاگل. تو آدھے پاگل کے احکام الگ ہیں اور پاگل کے احکام الگ ہیں. تو یہ جو سبی یعقل عقل والا بچہ یہ ماتو ہے، ماتو کے حکم ہے. ویسے ماتو اس کے حکم میں سبھی
याकिल के। दोनों एक दूसरे हुक्म में ये नहीं कहेंगे जी। कि मातू सबिये याकिल के हुक्म में यूं कहेंगे। जी हवाला दे देंगे इंशाअल्लाह। इस फील्ड में ये यूं स्पेशलिस्ट हैं एक तरह से, इनको वास्ते पड़े। अभी जैसे मेरी बड़ी बहन भी वही है मातू, कभी मातू कभी सफी के हुक्म में आती है, मातू के हुक्म में। तो यूं इन्होंने मालूमात बड़ी की हुई है। हम ये इस मामले में इनका है मुताला अच्छा है, मालूमात पूछ पूछ कर पढ़ पढ़ के माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। तो यूं मतलब जो ना समझ बच्चा है, बिल्कुल ही समझ नहीं आती, उसकी नेकी कबूल नहीं है। वाकई उसको पता भी तो नहीं है नेकी है। जैसे कि समझदार बच्चा है, उसको तोहफा दिया, उसने पकड़ लिया, उसको पता है कि ये मेरा हो गया, तब ये समझदार बच्चा कहलाएगा कि ये इसका हो गया, अब कब्जा कर लिया, अब नहीं ले सकते। और ऐसा बच्चा कि जिसको पता ही नहीं है, और इसको दिया तो भी इसको पता नहीं कि ये मेरा हो गया, ये वापस फेंक देगा या आपका छीन लेगा, पता ही नहीं उसको, फिर रख देगा, डाल देगा। तो इसको कोई चीज दी तो ये मालिक नहीं बनेगा, इसको पता नहीं ना कि मेरी हो गई। तो यहाँ भी यही हुक्म है मातू और पागल का। जी। पागल को किसी ने तोहफा दिया, कबूल कब्जा नहीं है, कब्जा नहीं होगा उसका जब तक उसका सरपरस्त कब्जा ना करे उसकी तरफ से। उसी तरह छोटे बच्चे के लिए भी जब तक सरपरस्त कब्जा नहीं करेगा उसका कब्जा नहीं होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी सर, मैंने ये पूछना था कि ये जो सीने से बाल उतार देता है, ये मैंने इसको मना किया कितनी दफा, इसका ये उतारने चाहिए या नहीं सर? बिला जरूरत ना उतारे तो गुनाह नहीं है। सारे बदन के भी बाल उतार दिए किसी ने तो गुनाहगार नहीं होगा। अलबत्ता दाढ़ी के बाल मुड़ना हराम है, ये भवें पल के ये नहीं उतार सकते कि ये बिल्कुल इन्हें मुसला हो जाएगा, इससे चेहरा बिगड़ जाएगा। तो चेहरा बिगाड़ना ये हराम है। बाकी बदन के बाल उतार लेने में कोई हर्ज नहीं है। औरत सर नहीं मुंडवा सकती, औरत के लिए सर मुंडवाना हराम है। सर भी नहीं मुंडवा सकती और मर्दों की तरह बाल बनवाना ही भी हराम है। इन्हें मर्दों की तरह बाल जैसे कि कंधे से ऊपर, औरत के बाल कंधों से नीचे होना जरूरी है। उग कर आए नहीं, उम्र ऐसी नहीं, वो अलग बात है। लेकिन कटवा कर औरत के बाल कंधे से ऊपर कर देना ये हराम है। और आजकल ये आम रवाज है कि ये बेबी कट बाल करवाती हैं औरतें, ये हराम है, से तौबा करें, कंधों से नीचे तक इसको ले जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अगर कोई माँ अपने 3 साल के बेटे को वक्फ मदीना करना चाहे तो आप उस माँ को क्या मशवरा देंगे? वो चाहती हो कि मेरे बेटे की तरबियत दावत इस्लामी के मदनी माहौल में हो। 3 साल का बेटा तो संभालेगा कौन उसको? क्या करे वो माँ? वो चाहती है कि मेरे बेटे की तरबियत दावत इस्लामी के मदनी माहौल में हो। तो माँ करे और क्या तरबियत? माँ खुद मदनी माहौल में तरबियत हासिल कर ले और उसकी तरबियत भी करती रहे। जब लायक हो जाए 3 साल का तो दारुल मदीना में ले लेते हैं। अच्छा, हाँ, गुड्डे गुड्डियों से खिलाते हैं ना इनको, किसी तरह मानूस होते हो इस तरह। मगर हर जगह दारुल मदीना नहीं है। हाँ, तो 1 आध साल के बाद हो सकता है कि मदरसतुल मदीना जो कुरान करीम सीखने सिखाने का हमारा है, हिफ्ज़ व नाज़रा का, उसमें दाखिला दिला दें और कोशिश कीजिए कि उसमें ये हाफिज़ बने, अल्लाह नसीब करे। तो चंद साल लगते हैं हाफिज़ बनने में भी। और उसके बाद जब 12 साल का हो जाए तो 12 साल की उम्र में उसे जामियतुल मदीना में दाखिला दिला दें। 12 साल की उम्र के मदनी मुन्ने को जामियतुल मदीना में दाखिला मिल जाता है। तो उसके बाद फिर वो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको इस रूटीन पर अगर ये चलना शुरू हो गए, जैसा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तो उम्मीद है कि 18 या 20 साल की उम्र तक आपका बेटा हाफिज़ भी हो और इंशाअल्लाह उम्मीद है आलिम भी होगा। फिर आगे अगर आप और मज़ीद करें तो ये तखस्सुस कराएं
تو ہو سکتا ہے کہ 25 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے شاید آپ کا بیٹا مفتی بن جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد رضا قادری ڈونڈاچہ ہند سے. سلسلے مدنی مذاکرے میں میٹھے مرشدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے، یہ ارشاد فرما دے ارواح کے کیا معنی ہے؟ آپ نے اپنی پوتی کا نام رکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، آپ کی اہل و اولاد کو صحت و عافیت و راحت والی دین کی خدمت سے بری ہوئی طویل عمر عطا فرمائے. اور سوال یہ کر رہے ہیں کہ جماعت ہو رہی ہو اور اگلی صف میں جگہ خالی ہو تو نمازی کو کراس کر کے آگے جا سکتے ہیں؟ یعنی دوسرے جو نمازی ہیں انہوں نے صف تو بنائی ہے، یہ صف پوری نہیں کی ہے، اور آگے جگہ صف میں موجود ہے. آگے جیسے جگہ صف میں موجود ہو اور اس کے ناک کی سیدھ میں جیسے جگہ نہیں ہے، جگہ اگر اس طرف خالی ہے اور وہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ اس طرف جگہ خالی ہے، تو کیا یہ یوں نمازیوں نے مطلب اس کو پر نہیں کیا؟ ہاں تو بالکل آگے جانا ہوگا، اس کو آگے جا کے اس کو پر کرے. اور ویسے بھی امام کا سترہ مقتدیوں کے سترے کے لیے کافی ہے. حسین و جمیل اروا کا معنی. اروا کا معنی حسین و جمیل. اس وقت تو پتا تھا لیکن ہمیں بھول گیا تھا میں. تب لغت نام کے احکام. جی صحابیہ کیا نام ہے؟ یہ صحابیہ تھیں اروا. پیارے مرشدی، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اللہ والے کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہے تو کیا اس معاملے میں اپنے والدین کی اجازت لینا ضروری ہے؟ جامع شرائط، اس کے لیے اللہ والا اصطلاح نہیں ہے. اللہ والا تو بعض اوقات یعنی کہ بالکل جو غیر عالم ہوتا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا نیک ہے. جامع شرائط اگر کوئی پیر ہے اس کا بیعت ہونا چاہتا ہے تو ماں باپ یا ماں یا باپ یا کسی کی بھی اجازت بالغ کے لیے ضروری نہیں ہے. بیوی کے لیے شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے. نابالغ جو ہے اس کو اس کا سرپرست یا والد بیعت کرا سکتا ہے، چاہے ایک دن کا بچہ ہو. بالغ کے لیے کوئی اجازت ضروری نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ذکر بیت کا چہرہ ہے تو میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے غوث پاک کی. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں. تو آئیے آج 26 رمضان مبارک کی مزید برکتیں حاصل کریں. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ امیر سنت کی ولادت کا وقت عصر و مغرب کے درمیان ہے، 26 رمضان مبارک. میں امیر سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو اپنا مرید بنا لیں. اور امیر سنت جب غوث پاک کا مرید بناتے ہیں تو اس سے پہلے توبہ کرواتے ہیں. تو اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. جو کسی اور کے مرید ہیں اگر وہ چاہیں تو بیت برکت حاصل کریں، طالب ہو جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو جامع شرائط پیر صاحب رہیں گے امیر سنت کے سلسلے کا فیضان میں ملے گا. اور جو کل دعائیں ملی ہیں انشاءاللہ مرید و طالب ان دعاؤں کا حصہ بھی ملے گا انشاءاللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور
وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رمضان کی شان سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں شب قدر کے تعلق سے کہ یہ رات یعنی شب قدر سلامتی والی رات ہے، یعنی اس میں بہت سی چیزیں یعنی اس میں بہت سی چیزوں سے سلامتی ہے۔ اس رات میں بیماری، شر اور آفات سے سلامتی ہے۔ اسی طرح آندھی، بجلی وغیرہ ایسی باتیں جن سے ڈر پیدا ہوتا ہو ان سے بھی سلامتی ہے، بلکہ اس رات میں جو کچھ نازل ہوتا ہے وہ سلامتی، نفع اور خیر پر مشتمل ہوتا ہے، اور نہ ہی اس میں شیطان برائی کروانے کی طاقت رکھتا ہے اور نہ ہی جادوگر کا جادو اس میں چلتا ہے۔ بس اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ جو شب قدر میں اخلاص سے نیت کے ساتھ نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں سیدہ مریم اقبال بات کر رہی ہوں مینچسٹر یوکے سے۔ آپ بہت اچھے ہیں، یا اللہ آپ کی نیکیوں والی بڑی زندگی دے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ سید عمر ہوں، مینچسٹر یوکے سے بات کر رہا ہوں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ہمیں سنت اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے گا، صحت دے گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بابا جان مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ بالوں میں جیل لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ نماز ہو جائے گی؟ جیل اگر ناپاک تو نہیں ہوتی جیل، تو پاک جیل لگائیے بالوں میں تو نماز ہو جائے گی۔ 100 500
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمارے ہاں اکثر یہ رسم ہے کہ شادی کے موقع پر مرد کو اس کے ہاتھ پر 100، 500 یا 1000 روپے کا نوٹ رکھ کر مہندی لگائی جاتی ہے. اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرد کے ہاتھ پر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے کہ 100 یا 500 کا نوٹ ہتھیلی پہ رکھیں گے، اس ہتھیلی پہ جو نوٹ رکھی نا اس نوٹ کے اوپر مہندی رکھتے ہیں. اچھا، بھیگی بھی مہندی وہ رکھتے ہوں گے. یہ نوٹ تو پھر وہ اب وہ نوٹ کو 2 منٹ میں وہ مہندی پہ آگے پیچھے کر دیتے ہوں گے. نوٹ تو نہیں نا بابا کو مہندی کے نوٹ پہ دبا تو ہو جاتا ہوگا، تو نوٹ چل جاتا ہوگا. مجھے لگتا ہے چل جاتا ہوگا. اچھا اچھا، نوٹ ضائع نہیں ہوتا ہوگا. مہندی کی رسم اس طرح کا ہوتا ہے، اور وہ جیسے عورتیں بھی آتی ہیں اور وہ آ کے مہندی اس نوٹ پہ لگاتی ہیں، پھر تیل میں ہاتھ ڈال کے دولہا کے سر پہ تھوڑا سا تیل. یہ ہوتا مائک پر تو لوگوں کو نہیں، یہ جو پرٹیکولر جو سوال تو یہ آیا کہ نوٹ کے اوپر اگر آپ مہندی رکھ کر مرد کی ہتھیلی پر نوٹ رکھی اور نوٹ کے اوپر مہندی رکھی تو کیا یہ جائز ہے؟ اب یہ کہ اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور جس کے ہاتھ پر نوٹ رکھی اس کے شر سے بچنے کے لیے نہیں رکھے گا، نہیں رکھیں گے تو یہ رسوا کرے گا، برا بھلا بولے گا. انہیں کوئی ایسی اس میں اگر اور صورت نہیں ہے، اور یہ 100 روپے رکھتے ہیں تو یہ گفٹ ہے ایک طرح کی، سمجھ میں آتا ہے. ہاں اگر کوئی معنی شرعی نہ ہو، غیر محرم عورت رکھے اس کے ہاتھ پہ نوٹ غیر مرد کے، تو یہ فعل اپنی جگہ پر گناہ بھرا ہو کہلائے گا. لیکن یہ کہ یہ نوٹ جو یہ ایک طرح کی اگر یہی کہ اگر کوئی اور ناجائز بات اس میں شامل نہیں ہے تو یہ نوٹ دینا ایک گفٹ کا طریقہ. وہ نارملی اگر ہم اس تقریب کا جائزہ لیں تو ہو سکتا ہے وہ تقریب کئی گناہوں کا ملغوبہ ہو. ہاں، میوزک بھی بجتے ہوں گے، میوزک بھی بج رہا ہوگا، ڈھول بھی بج رہے ہوں گے، غیر محرم عورتیں ہوں گی، شور شاری ہو رہی ہوگی، لڑکے جمع ہوں گے، لڑکے دولہے کے ساتھ چھیڑ خانیاں بھی چل رہی ہوں گی. نارملی اس طرح کی تقریبات میں اس طرح کی غیر شرعی چیزیں بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ یہ ان تمام مثال کے طور پر یہ ساری تقریب ان تمام غیر شرعی معاملات سے اگر پاک ہے اور ماں آ کر اپنے بیٹے کی ہتھیلی پر نوٹ رکھ کر اس نوٹ کے اوپر مہندی رکھ دیتی ہے تو کیا یہ نوٹ کے اوپر مہندی رکھنا جائز ہوگا؟ اگر مہندی ضائع نہ ہوتی ہو اور نوٹ بھی ضائع نہ ہوتا. اگر مہندی اور نوٹ ضائع نہ، مہندی تو چلیں آپ تو جواب یہی صحیح ہے، جب مہندی ضائع ہو نہ نوٹ ضائع ہو، اور اچھا پھر یہ مرد کے ہاتھ میں یہ مہندی کا اثر بھی نہ لگتا ہو ہتھیلی پر، جس طرح عورتیں لگاتی ہیں مہندی، اس طرح کوئی اس کے ہاتھ میں مہندی کے رنگ کی مشابہت پیدا نہ ہوتی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 27ویں شب شروع ہو جائے گی غروب آفتاب ہوتے ہی، اور کئی علماء کا جس میں ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، ان کے نزدیک شب قدر یہ عظیم جو رات ہے یہ 27 کو ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالم مدی مرکز فیضان مدینہ میں بھی اس رات کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام ہوتا ہے، اور الحمدللہ بہت بڑی تعداد عاشقان رسول کی اس طرف چلتی ہے. تراویح میں آج ختم قرآن بھی ہے، اور انشاءاللہ ختم قرآن کی آخری جو 4 رکعتیں ہوتی ہیں تراویح میں، یہ ہم مدنی چینل پر براہ راست دکھاتے ہیں. ختم قرآن جو فیضان مدینہ میں عالمی مدی مگر فیضان مدینہ میں جو ختم قرآن ہوتا ہے، اس ختم قرآن کا منظر الحمدللہ مدنی چینل پر آخری 4 رکعت کا منظر مدنی چینل پر ہم براہ راست دکھاتے ہیں. اور اس کے بعد چند کلمات الوداع ماہ رمضان کے بھی پڑھے جاتے ہیں. یہ سمجھے کہ وتر کے بعد ہوتا ہے، اور وہ بھی اگر وقت میں گنجائش ہو تو ہم کرتے ہیں. اس کے بعد
اس مبارک رات کا اجتماع شروع ہو جاتا ہے 27ویں شب کا، اور اس اجتماع میں تلاوت اور نعت شریف کے بعد ایک سنت و بھرا بیان ہوتا ہے، اور سنت و بھرے بیان کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ذکر ہوتا ہے، الوداع ماہ رمضان پڑھی جاتی ہے۔ امیر سنت اپنے ایک منفرد انداز میں الحمدللہ یہ پڑھتے بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ پھر الحمدللہ رکعت انگیز دعا کا سلسلہ بھی رہتا ہے۔ جو باب المدینہ میں اس وقت ہیں، میں ان سب سے مدنی التجا کروں گا کہ آپ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی طرف رخ کریں۔ حاجی امین کو کہیں باب المدینہ میں کہاں کہاں ہوتا ہے شب؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باب المدینہ میں اور مقامات پر بھی اجتماعات ہو رہے ہوتے ہیں، تو باب المدینہ میں مختلف مقامات پر بھی 27ویں شب کے اجتماعات ہمارے ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں کیونکہ مدنی چینل صرف باب المدینہ میں نہیں ہے، اس وقت دنیا کے کئی ملکوں میں بھی دیکھا جا رہا ہے، پاکستان کے کئی شہروں میں دیکھا جا رہا ہوگا۔ میں ہر ایک عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر معتکف نہیں ہیں تو آج آپ اپنے ختم قرآن سے فارغ ہونے کے بعد دعوت اسلامی کے اجتماعات میں ضرور شرکت کریں، اور اس شرکت میں بیان اور جو دیگر مدنی پھول ہیں اس میں دعا وغیرہ میں بھی آپ کی شرکت ہوگی، اور یہ انشاءاللہ سحری تک یہ جاری رہتا ہے۔ انشاءاللہ یہ پورے کے پورا فیضان مدینہ میں ہونے والا 27ویں شب کا اجتماع مدنی چینل پر بھی براہ راست دکھایا جائے گا۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بڑی برکتوں والی رات ہے، 27ویں شب کی رات بڑی برکتوں والی رات ہے۔ اس رات میں ایک تعداد ایسی بھی ہوتی ہوگی کہ جو بس عشاء تراویح اور تراویح کے بعد پھر یہ نکل گئے اپنے طور پر تفریحات کے اندر۔ ایسا نہ کریں، مہربانی کریں۔ اب تو رمضان کی چند راتیں رہ گئی ہیں، اس کو مزید ہم غنیمت جانیں اور ہم اس میں خوب عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ دعا کی رات بہت بڑی رات آ رہی ہے، بڑی مقبول رات آ رہی ہے کہ مغفرت کے پروانے دھرا دھر بٹ رہے ہوتے ہیں، اور نہ جانے ایک تعداد پارٹیاں کر رہی ہوتی ہے۔ بلکہ اگر اس وقت ہو سکتا ہے کہ افطار کا ایک وقت ہے اور ایک تعداد شاید اس وقت گھر پہ ہمیں دیکھ اور سن رہی ہو، میں ان دیکھنے اور سننے والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کی رات اگر آپ نے باہر نکلنے کا کوئی پروگرام رکھا ہے، عورتیں نکل جاتی ہیں شاپنگ کے نام پر، خریداری کے نام پر، مرد نکل جاتے ہیں خریداری کے نام پر، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ مسجد میں نہ آ سکے، آپ اعتکاف بھی نہ کر سکے، تو ایسی کوئی چیز نہ کر سکے تو آج کی رات کی خاص طور پر قدر تو کریں کہ لیلۃ القدر، اگر یہی رات آج کی رات واقعی اگر لیلۃ القدر ہی ہے تو اس کی قدر تو کریں۔ تو جو بھی اگر باہر جانے کا، شاپنگ کرنے کا، کسی بھی طرح کا کوئی پروگرام ہے، پلیز اس کو کینسل کریں، اور آپ آج کی رات مسجد میں گزاریں، مرد حضرات مسجد میں گزاریں، دعوت اسلامی کے تحت گزاریں، اسلامی بہنیں بھی آج کی رات کو ذرا خصوصیت دیں، تھوڑے پڑھنے میں، عبادت کرنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، علم دین حاصل کرنے میں، مدنی مذاکرہ، اور آپ مدنی چینل پہ بھی رہیں انشاءاللہ تعالی۔ مدنی چینل یہ آپ کو عبادت کی طرف لاتا ہے، بلکہ اگر اچھی اچھی نیتوں سے دیکھیں تو اس پہ بھی انشاءاللہ ثواب ملتا ہے، تو کیونکہ علم دین سکھایا جاتا ہے، دل نرم ہوتے ہیں، رقت قلبی بھی اس میں نصیب ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی بھی دعائے افطار کا سلسلہ ہوگا، اور آج ہم کوشش کریں خصوصیت کے ساتھ امیر سنت کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ آج 26 رمضان مبارک کی یہ وہ گھڑیاں ہیں جس میں ہمارے محسن، ہمارے پیر و مرشد، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری متضر العالی کی ولادت کا وقت بتایا جاتا ہے۔ تو ہم بھی دعا کریں گے اللہ کریم انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا الہی ہر جگہ